ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اہم چیزوں کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی. فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پکڑ لے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہو. یہ اس آیت مبارکہ کا اتنا حصہ اس کے متعلق آیا ہے کہ جو لوگ بزدلی کی وجہ سے جہاد فی سبیل اللہ میں شرکت نہیں کرتے، نہیں جاتے، موت کا ڈر ہے، ایسا نہ ہو کہ جہاد میں چلے جائیں تو موت آ جائیں، شہید ہو جائیں، مارے جائیں. تو ہمیں کہ اس وجہ سے جہاد نہیں کرتے تو اللہ نے فرمایا کہ تم موت سے بچنے کے لیے اگر مضبوط قلعوں میں بھی داخل ہو جاؤ گے تب بھی موت نے تو بہرحال آنا ہی ہے. اس سے تو بچنے کا کوئی راستہ، کوئی سبیل نہیں ہو سکتی کہ تم بچ جاؤ اور تمہیں موت نہ آئے. تو منافقین میں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب غزوہ احد پیش آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام 1000 کے لشکر کے ساتھ نکلے تھے. 300 منافقین واپس ہو گئے، آدھے راستے سے واپس چلے گئے. تو اس میں 70 صحابہ شہید ہو گئے اور کئی صحابہ زخمی ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی زخم آئے. تو منافقین نے کہا کہ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتے، جو صحابہ شہید ہو گئے ان کے بارے میں کہنے لگے یہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ یہ مرتے اور نہ یہ قتل کیے جاتے، نہ یہ قتل کیے جاتے. تو اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کر لو، مضبوط قلعوں میں جاؤ اور زمین کے جس حصے جس خطے میں جا سکتے ہو چلے جاؤ، مگر موت سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہو سکتا. موت تو بہرحال ہر جگہ آ کر ہی رہے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اب اس کے بعد فرمایا کہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جو کوئی اچھی حالت ان کو پیش آ جاتی، منافقین کو اور یہودیوں کو کوئی اچھی حالت پیش آ جاتی تو کہتے یہ اللہ کی طرف سے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور اگر ان کو کوئی بری حالت پیش آ جاتی تو کہتے کہ یہ تیری وجہ سے. یعنی کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کے کہنا یہ تھا کہ جب سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تو یہ کہتے تھے کہ ان کی آمد کی وجہ سے ہماری کھیتیوں کی پیداوار میں کمی ہو گئی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے کہ مہنگائی ہو گئی، فلاں چیز کی پیداوار بھی کم ہو گئی اور چیزوں کے اندر مہنگائی بھی کچھ ہو گئی ہے. تو یہ تمام چیزیں نعوذ باللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے آنے کی نحوست کی وجہ سے ہوا. یہ ان کے آنے کی نحوست سے، اگر کوئی اچھائی پہنچ جائے، کوئی چیز مل جائے، کھیتی زیادہ ہو گئی، کوئی چیز ویسے اللہ نے دے دی تو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے. اور کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی پیداوار میں کمی، کسی چیز کی مہنگائی، کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا تو یہ کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا، نعوذ باللہ من ذلک. تو اللہ نے فرمایا قل کل من عند اللہ، فرمایا کہ یہ فرما دیجئے کہ یہ تمام چیزیں اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہوتی ہیں. ہاں، کوئی مصیبت آ رہی ہے یا کوئی اچھائی اور خوشخبری، خوشی کی بات مل رہی ہے تو یہ سب چیزیں من عند اللہ، اللہ کے ارادے اور اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے. ہاں، اللہ کے ارادے اور اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے.
یہ بات اللہ فرماتے ہیں فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، ان کو کیا ہو گیا کہ یہ کسی بات کو سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں کہ آپ علیہ السلام آ گئے تو ایسا ہو گیا، کمی کوتاہی ہو رہی ہے، چیزوں میں پیداوار میں کمی ہو رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، مطلب استغفر اللہ نعوذ باللہ، یعنی کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ نحوست کو جوڑ رہے ہیں۔ تو اللہ نے صاف صاف فرما دیا کہ نہیں، ہاں یہ قل کل من عند اللہ، اس سے آگے اللہ نے ایک بہت زبردست بات ارشاد فرمایا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، ہر انسان کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے ایک اصول ضابطہ اللہ نے وضع کر دیا، فرمایا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو کچھ تجھے اچھی حالت پہنچے گی وہ تو اللہ کی طرف سے، وہ تو اللہ کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو کوئی بدحالی پہنچ جائے وہ تیری اپنی ذات کی وجہ سے، اس بدحالی کے پہنچنے میں اللہ کا ارادہ، اللہ کی مشیت داخل ہے، مگر نیک اعمال کے کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی بندے کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو اس کے بدلے دیتا رہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے نعمتیں اور نعمتوں میں برکتیں عطا فرماتے ہیں اعمال کی برکت سے۔ اس اعمال کے کرنے پر اگر اللہ کچھ نہ دے تو اللہ پر کوئی حق بھی نہیں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کے اوپر نعمتوں کا تذکرہ کیا اور نعمتوں میں برکتوں کا تذکرہ کیا ہے، تو یہ تمام چیزیں اللہ کے فضل سے ہیں۔ تو فرمایا اور جو کوئی تجھے بدحالی پہنچے وہ تیرے اپنی ذات سے ہے۔ ذات سے ہے کیا مراد ہے؟ یہ تیرے اپنے گناہوں کے اور بد اعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، جو تم بدعمالیاں کرتے ہو، گناہ اور نحوست کے کام کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بہت ساری چیزیں معاف فرما دیتے ہیں۔ ہر گناہ، ہر بد عملی پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بد عملی پر، ہر گناہ پر آپ کی پکڑ کرے اور آپ کو مصائب میں ڈال دے تو انسان کی زندگی اجیرن ہو کر کے رہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اللہ نے خود فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی بدعمالیوں کو تو میں تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں، چھوٹے چھوٹے نیک اعمال سے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ کسی بدعملی پر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے وہ بھی تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ہاں، اسی لیے فرمایا کہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، ہاں جو کوئی بھی بدعملی ہے اور جو کوئی بھی جو ہمیں مصیبت پہنچ رہی ہے وہ انسان کی اپنی ذات اور اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اور فرمایا کہ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، یہ یہودی اور منافق لوگ حرکتیں کر رہے تھے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنی باتوں سے ایذا، اذیتیں دے رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اس میں اللہ نے اپنے رسول کی رسالت کو بیان کی۔ فرمایا کہ اس بات کی تصریح ہے کہ آپ للناس، تمام انسانیت کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کے لیے آپ لوگوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ ہاں، یہ یہودی مانے یا نہ مانے، منافق مانے نہ مانے، ہاں ایک امت اطاعت ہے جو مسلمان ہے، ایک امت کفر ہے جو ہے تو آپ علیہ السلام کی امت، مگر کفر اختیار کیا ہوا ہے، تو فرمایا کہ امت ایجاب اور امت انکار، وہ اپنے اعمالوں کی وجہ سے انسان جو ہے، فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی رسالت ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے، تو جس نے بنایا ہے اس کی رسالت پر گواہی چاہیے، تو گواہی بھی اللہ نے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا،
اللہ آپ کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے خود گواہ ہے۔ ہاں، جتنا بڑا منصب، جتنی بڑی بات، جتنا بڑا مسئلہ، اتنی بڑی گواہی چاہیے ہوتی ہے۔ اللہ نے آپ کی رسالت کا، ہاں، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ، اللہ نے فرمایا آپ کے رسول ہونے کے لیے اللہ خود گواہی کے لیے کافی ہے۔ اللہ آپ کی رسالت کا گواہ ہے کہ اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ تو ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت سے حالات میں، بہت سے بدعمالیوں سے اللہ ہمیں معاف فرماتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، ایک صرف ہمارے ماحول کا ایک حصہ ہے، ایک موقع ہے جس میں ہم شادیوں میں شرکت کرتے ہیں، جو طوفان بدتمیزی بچایا جاتا ہے، رچایا جاتا ہے، اگر اللہ اس کے اوپر اسی وقت عذاب نازل کر دے، مصائب ڈالے تو کیا بنے گا؟ اللہ چھوڑتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں انسان۔ اللہ نے فرمایا نا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی ساری چیزوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو نیک اعمال، اس کے اوپر اللہ کا فضل کرم، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور ہمارے بدعملیوں کی وجہ سے جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، ان کی نفرت ہمارے پر کبھی کبھی پڑتی ہے تو وہ ہماری ذات کی، مگر اس مصیبت کے پڑنے میں بھی اللہ کا ارادہ اور اللہ کی مشیت شامل ہوتی ہے۔ ہم یہ سوچ کر رکھیں کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی ہم مسائل میں گرفتار ہوتے ہیں، تو انسان کو اپنے گناہوں کی طرف نظر کر کے، اللہ سے توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ سب سے پہلے پھر اللہ سے معافی مانگ کر کے اس مسئلے کے حل کے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ اس مسئلے کو ختم فرمائے۔ ہم اپنے گناہ کی طرف توجہ نہیں کرتے، ہماری توجہ ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ کیسے کھڑا ہو گیا، اس کو حل کرنا ہے، اس کو حل کرنے کی فکر ہو رہی ہے، مگر جس وجہ سے وہ مسائل ہوئے ہیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، ان گناہوں کی روک تھام نہیں ہے، اس سے معافی تلافی نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا نہیں ہے، اپنی ذات کو ان گناہوں سے ہٹانا نہیں ہے۔ یہ تو ہم وہی کام کر رہے ہیں جو منافقین اور یہودی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق نصیب فرمائے کہ نیک اعمال کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو اور گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل